الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حضرات گرامی، ہماری انتہائی خوش قسمتی اور سعادت ہے کہ ماہ رمضان، ماہ مقدس، ماہ محترم رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں زندگی میں عطا فرما دیا. اس میں ہر نیکی کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور کم از کم 70 دفعہ 70 مرتبہ ہر نیکی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک فرض پڑتا ہے آدمی 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے. اگر وہ مسواک سے پڑھ لی جائے تو 70 سے اور زیادہ اس سے ضرب دے دیا جائے. بہرحال یہ صرف 70 نہیں بلکہ کئی گنا اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں. سورۃ بقرہ کے اندر رمضان مبارک کے روزے کا ذکر اللہ نے ارشاد فرمایا. دوسرے پارے کے اندر جیسے کہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تم پر فرض نہیں بلکہ پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ایام معدودات، وہ گنتی کے دن ہیں، یعنی ایک مہینے کے روزے ہیں، 29 ہوں یا 30 ہوں. اس میں بھی رعایت ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر تم میں کوئی بیمار ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا یا سفر پر ہے تو ان کے لیے یہ رعایت ہے کہ روزہ نہ رکھے. او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور اس وجہ سے جتنے روزے اس کے ضائع ہوئے یا نہیں رکھے گئے
وہ بعد میں پورے کر لیے جائیں، سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو روزہ رکھ سکتے ہیں، جن کے اندر طاقت ہے، ان کے لیے شروع میں یہ بھی رعایت تھی کہ چاہے وہ فدیہ دیں یا روزہ رکھیں، اور فدیہ ایک مسکین کے 2 وقت کا کھانا، یا اتنا فدیہ جتنا صدقہ فطر ہوتا ہے، تقریباً 2 سیر گندم یا آٹا اللہ کے راستے میں دیا جائے، یہ فدیہ ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، لیکن اگر نیکی کی جائے، روزہ رکھا جائے، تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ حضرات محترم، رمضان مبارک اللہ پاک دینے پہ آ جاتے ہیں، اپنی رحمتیں برساتے ہیں اور رحمتیں عام کرتے ہیں، کوئی لینے والا بنے، کوئی اس کی سعادت اس کے لیے ہے، یہ ثواب اس کے لیے ہے جس کے اندر طلب ہے، اس کو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں جو لینا چاہتے ہیں۔ اور یہ روزہ رکھنا یہ بہت بڑی سعادت، ہر نیکی کا ایک علیحدہ فائدہ اور ثواب ہے اور اجر ہے اور فضیلت ہے۔ نماز یہ ہمیشہ کے لیے ہے، روزہ سال کے بعد 1 مہینہ ہے۔ اب جو آدمی روزہ رکھنے کے قابل ہے وہ ضرور روزہ رکھے، اگر روزہ نہیں رکھے گا تو سخت گناہگار ہے۔ ایک حدیث، مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، ایک دن نبی علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوئے، پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رنجہ فرمایا تو آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر جب مجلس برخاست ہوئی تو صحابہ نے پوچھا آخر پر کہ یہ معاملہ پہلے نہیں کبھی ہم نے دیکھا کہ ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین 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 3 دفعہ فرمایا، پہلے سیڑھی پر، پھر دوسری سیڑھی پر، پھر تیسری سیڑھی پر۔ یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس کی وضاحت فرما دیں تو توجہ سے سننا اور آگے بھی بتانا۔ یہ ہمارا دین جو ہے یہ بخل سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کو خود بھی عمل کرنا اور آگے بچانا، گھروں کے اندر کم از کم ضرور بتانا، جس کو نہیں پتا اس کو ضرور بتانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلی سیڑھی پر میں نے قدم مبارک رکھا تو جبرائیل امین تشریف لائے، انہوں نے بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان مبارک آئے اور وہ اللہ سے معافی مانگ کر اور روزے رکھ کر اور اللہ کو راضی نہ کرے تو وہ آدمی ہلاک ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ ذرا اندازہ لگائیں جبرائیل امین کی بد دعا ہی کتنی بڑی ہے، سارے فرشتوں کے سردار ہیں اور نبی علیہ السلام تمام مخلوقات کے سردار ہیں، اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے، آپ کا آمین کہنا اس دعا کو کتنا مقبول بنا دیتا ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان مبارک آئے اور وہ اللہ کو راضی نہ کر سکے وہ آدمی ہلاک ہو جائے۔ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، اور پوری حدیث بھی سن لیں تاکہ ہمیں فائدہ مزید ہو جائے۔ دوسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جبرائیل امین نے بد دعا کی کہ اے نبی علیہ السلام، جس کے سامنے آپ کا نام گرامی اور اسم گرامی لیا جائے
اور وہ سن کر درود نہ پڑھے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی فوراً صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا چاہیے۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں آگے کچھ اختلاف ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لیں تو کافی ہے، بعض نے کہا ہر دفعہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال تیسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم مبارک رکھا تو جبرائیل امین نے یہ بددعا کی کہ جس مسلمان کی زندگی میں والدین دونوں یا ان میں سے ایک موجود ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کرے وہ آدمی بھی ہلاک ہو جائے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ بہرحال یہ حدیث تو تینوں مکمل تقریباً ہو گئی، لیکن اس میں یہ اندازہ لگائیں کہ رمضان مبارک کے روزے نہ رکھنا کتنی سعادت سے محرومی ہے اور کتنا گناہ ہے۔ اب روزہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ توجہ کریں، ہر مسلمان پر اور ہر بالغ آدمی پر اور ہر عاقل آدمی پر اور ہر مقیم پر یہ روزہ فرض ہے۔ مسلمان غیر مسلموں پر فرض نہیں، جو کلمہ گو ہے وہ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بالغ بھی ہو۔ یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے پر مجبور کیا جائے اور کبھی کبھی رکھا دیا جائے۔ ہمیشہ روزہ اگر وہ نہ رکھے تب بھی گنجائش ہے، لیکن والدین کو چاہیے کہ کبھی کبھی ضرور روزہ رکھائیں جس کی عمر 10 سال ہے۔ اور مسلمان اور بالغ آدمی جب بالغ ہو جائے تو روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ پھر مقیم، مسافر نہ ہو مقیم ہو، اس پر بھی روزہ فرض ہے۔ تو اس کے علاوہ پاگل نہ ہو، صحیح سالم ہو، اس کا دماغ تندرست ہو تو اس پر بھی روزہ فرض ہے۔ قرآن پاک کے اندر یہ باتیں جو روزے کی فرضیت کے متعلق ہے، نماز کے اندر بھی آہستہ آہستہ 3 تبدیلیاں آئیں۔ نماز جب فرض ہوئی، روزہ جب فرض ہوا تو اس کے اندر بھی 3 تبدیلیاں آئیں۔ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہمیں معلوم بھی ہونا چاہیے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف لے گئے تھے تو سب سے پہلے حکم یہ تھا کہ ہر مہینے کے 3 دن 3 روزے اور عاشورے کا روزہ یہ ضروری تھا۔ 13، 14، 15 اور عاشورے کا روزہ یہ ضروری تھا۔ اور جب یہ حکم آ گیا کہ روزے مہینے کے فرض کر دیے گئے، کتب علیکم الصیام، تو وہ حکم منسوخ ہو گیا، فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن استحباب باقی رہ گیا۔ اب وہ رکھنا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ عاشورے کا روزہ رکھا جائے تو بہت بڑا اجر، تقریباً سال کے روزوں کا ثواب، اور 3 روزے رکھے جائیں تو گویا کہ وہ سارے سال روزہ رکھ رہا ہے، اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اب وہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب دوسرا حکم یہ تھا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پورا 1 مہینہ ایام و معدودات یہ روزے ہیں۔ اس کے اندر رعایت یہ تھی کہ کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھ لے، جو فدیہ دینا چاہے تو فدیہ دے لے۔ جب دوسری آیت اتری فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پھر حکم یہ آ گیا کہ جو آدمی رمضان مبارک کا مہینہ پائے تو روزہ رکھے۔
اب دو آدمیوں کے لیے وہ حکم باقی رہا، ایک مسافر اور دوسرا مریض بیمار۔ اب مسافر کون سا مسافر ہے؟ یہ نہیں جو سرگودے جائے وہ مسافر، نہ، شرعی مسافر، اور وہ 3 منزل وہ اس کی شرعی حیثیت ہے، اور 3 منزل 3 دنوں میں پورے ہوتے تھے پیدل چلنے میں، اور وہ فقہا نے اس کی جو نکالا گیا، اس کو ریشو نکالی گئی، اس کی حقیقت بتائی 48 میل۔ کتنا سفر ہو؟ 48 میل کا سفر ہو ایک طرف کا، تو وہ مسافر ہے۔ اگر 48 میل نہیں ہے تو وہ مسافر نہیں ہے۔ دوسرا، اگر کہیں ٹھہرنے کا ارادہ 15 دن کا ہے تو وہ وہاں جا کر مسافر نہیں رہتا۔ 15 دن سے کم کا سفر ہے، کم دن رہنا ہے، 10 دن 12 دن 8 دن، تو وہ مسافر ہے۔ اب روزہ رکھے، آج کل کی سہولتیں ہیں، جتنا ثواب رمضان مبارک کا ہے اتنا ثواب باقی دنوں کا نہیں ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ روزہ رکھ لے، اگر نہ رکھے تو اس کی رعایت ہے، لیکن باقی دنوں میں وہ پوری کرنے پڑیں گے جتنے روزے اس کی رہ گئے۔ اسی طرح مریض ہے، بیمار ہے، اگر اتنا بوڑھا ہے کہ روزے نہیں رکھ سکتا اور روزہ رکھنے کی آئندہ بھی امید نہیں ہے تو وہ فدیہ دیتا رہے، اتنا بوڑھا ہے۔ اگر مریض ہے تو جتنے دن مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا اتنے دن بعد میں پورے کر لے جب ٹھیک ہو جائے گا۔ 5 دن 10 دن 15 دن کم و بیش بیمار ہے، اور اگر زیادہ بیمار ہے اور صحت یاب ہونے کی بھی امید ہے یا نہیں ہے تو فدیہ بھی ساتھ ساتھ دے دے۔ اور روزے کا فدیہ کتنا؟ تقریباً صدقہ فطر کے برابر، یا ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یا اس کو راشن دے دینا، یہ فدیہ ہے۔ اب اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک آدمی فدیہ دیتا رہتا ہے اور بیمار بھی ہے، اگر بعد میں تندرست ہو جائے وہ فدیہ دینا صدقے کا ثواب ہو جائے گا۔ اگر تندرست ہو جائے تو رمضان مبارک کے بعد روزے بھی رکھے، روزے رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ مسئلے کی بات ہے۔ تو میں نے کہا ایک تبدیلی یہ تھی، دوسری یہ کہ یا روزہ رکھ لے یا فدیہ دے دے، یہ بھی رعایت تھی۔ لیکن جب دوسری آیت نازل ہوئی تو پھر روزہ رکھنے کا حکم آ گیا کہ تندرست آدمی فدیہ نہ دے۔ تیسری تبدیلی یہ تھی کہ رات کے وقت شام کو روزہ افطار کیا، جب تک جاگتا رہتا ہے اس وقت تک کھاتے پیتے رہے، جب سو گیا اس کے بعد اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ ایک صحابی وہ دن کے وقت کام کرتے رہے، شام کو آ کر روزہ افطار کیا، تھکا ہوا تھا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی، اس کے بعد اسے نیند نے غلبہ کیا، ابھی کھانا بھی نہیں کھایا تھا کہ وہ سو گیا۔ جب آدمی سو جائے تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب تبدیلی یہ تیسری یہ تھی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، اور رات کے وقت بھی وہ بیویوں کے پاس نہیں جا سکتا تھا، دن کے وقت بھی۔ اب اللہ نے آیت اتار دی کہ رات حلال ہے تمہارے لیے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اب یہ حکم آ گیا مستقل طور پر کہ روزہ رکھنا بڑا ضروری، بڑا عام ہے، لیکن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اور یہ قرآن پاک کے اندر یہ حکم آ گیا کہ
کہ سفید دھاگے سیاہ دھاگوں سے ممیز ہو جائیں، فرق ہو جائے، اس سے مراد صبح صادق ہے۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ روزہ ہمارے لیے الصوم لی وانا اجزی بہ، حدیث قدسی ہے۔ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ نماز پڑھتا ہے لوگ دیکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتا ہے لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے، حج کرتا ہے سب کو پتہ چلتا ہے، لیکن روزہ رکھتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، ایک مالک کو پتہ ہے، ایک اس کو پتہ ہے۔ اور روزے کے اندر بھی تقویٰ یہ ہمیں بتایا گیا کہ جو بھی عبادت کریں گے تقویٰ پیدا ہوگا۔ جیسے فرمایا نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اسی طرح فرمایا الزکوٰۃ انطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے، اور دوسرے لفظوں میں کہ پاک کرنا، دل کو بھی پاک کرنا، مال کو بھی پاک کرنا، زکوٰۃ سے بھی گناہوں سے بچنا ہے۔ اور حج جو ہے اس کے متعلق فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ اس کے اندر بھی جو آدمی حج کرتا ہے ان الحج یغسل الذنوب کما یغسل الماء الدنس، کہ یہ گناہوں کو ایسے میل کچیل کو صاف جیسے کپڑا کر دیتا ہے، ایسے حج انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا، آخری بات میں عرض کروں کہ رات کو قیام، دن کا روزہ، 24 گھنٹے عبادت میں ہے انسان، یہ خوشی سے روزہ رکھیں اور تھوڑے سے بہانے سے روزہ افطار نہ کریں۔ حت الوسع روزہ ہمارا رہنا نہیں چاہیے، خوشی سے، اور اتنی بڑی عبادت، ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نماز کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب، صدقات کا ثواب، قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب، قرآن اور یہ رمضان اس کا تعلق ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دن کے وقت اور ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یاد رکھیں، جب روزہ افطار کریں وہ بھی دعا کی افطار کرنے کا جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ یا واسع الفضل اغفر لی، یہ مختصر دعا ہے، یہ ضرور کریں، حدیث میں بھی آتا ہے یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع فضل والے میری بخشش فرما دے۔ یہ روزے کے متعلق ضروری باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ یہ محبت سے روزے رکھیں، عورتیں بھی رکھیں، اور جو پاکی کے ایام میں، ناپاکی کے ایام میں جتنے روزے رہ جائیں بعد میں رکھنا ضروری ہیں۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں جی۔